السلام علیکم ایوری ون. میرا نام تیمور خان ہے اور آج میرا جو ٹاپک ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے، اس لیے بس مجھے لگا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون ٹو کمپیٹ ان دس کمپٹیشن جو ایچ ای سی والوں نے اناؤنس کی ہے آن ٹو ٹاپکس. دا فرسٹ ون از پاکستان ایٹ 2047 نیشنل یوتھ اسپریشن. جو میری ویڈیو ہے یہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے آن دس ٹاپک. اس ٹاپک کے اوپر آپ ایسے کس طرح لکھیں گے. تو یہ جو میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے، بہت محنت سے میں نے یہ آؤٹ لائن بنائی ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو آج ڈسکرائب کروں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے اسے میں یہ چیزیں انکلوڈ کرنی ہے. اس ٹاپک فرسٹ آف آل وی ول ڈیفائن دا ٹاپک لائک وٹ دا ایگزامینر وانٹ. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے اس ٹاپک کے اوپر. سو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آپ کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی 100 ایئرس اینیورسری جو ہوگی 2047 میں، تو آپ اسی ٹائم پاکستان کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات. دوسری بات، جو ینگ ہے یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ جوان جو ہوتے ہیں یہ ایک ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں. تو جوان نسل کیا چاہتے ہیں، جوان نسل کی اسپریشنز کیا ہے، ان کی امید کیا ہے، ان کی وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے، خود سے کیا چاہتے ہیں، کنٹری اسٹیٹ سے کیا چاہتے ہیں، پاکستان سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے. صحیح ہے 2047 میں، بیکاز 2047 تبھی بتا رہے یہ لوگ کیونکہ ایک تو 100 ایئر جرنی کمپلیٹ ہو جائے گی پاکستان کی. سیکنڈ، یہ جو ہماری یوتھ ہے یہ 2047 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. یہ لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کر دیں کیونکہ آج کا بچہ جو پیدا ہوگا وہ 2047 2050 میں کچھ ہوگا نا. تو اس لیے صحیح ہے. تو ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن. اسے میں سٹارٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے، انٹروڈکشن لکھنا. آپ نے اپنے ٹاپک کو کیا کرنا ہے، انٹروڈیوس کرنا ہے کہ میں اس ٹاپک میں کیا بتانے جا رہا ہوں. صحیح. انٹروڈکشن میں پہلے آپ نے ہوک سنٹینس لکھنا ہے، سٹارٹ والا سنٹینس جس کو ہم ٹاپک سنٹینس بھی کہتے ہیں. تو ہوک سنٹینس میں آپ کسی کوٹیشن کو اٹھا کے ادھر پہ پٹ کر سکتے ہیں اباؤٹ دا یوتھ کی جو کوٹیشن ہے یا پاکستان کے بارے میں جو آپ کو بہت اچھا کوٹیشن لگے، جو لوگوں کی اٹریکشن لے لینا، ایگزامینر کی اٹریکشن لے لے، تو ان کو آپ پٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو انٹروڈکشن میں آپ نے وہ چیز پٹ کرنی ہے. صحیح ہے. لائک فار ایگزامپل یوتھ از دا اکانومی آف اے کنٹری. صحیح ہے. اس طرح کی کوٹیشن آپ جو بھی ہے آپ پٹ کر سکیں. سیکنڈ، آپ تیسری اسٹیٹمنٹ لکھیں گے. اس میں کوٹیشن 2-3 سینٹینس آپ کوٹیشن پہ اس کو کرے. صحیح ہے. تھوڑا سا انٹروڈکشن پھر دے دے. پھر آپ تیسری اسٹیٹمنٹ لکھیں. تیسری اسٹیٹمنٹ کا جو مطلب ہے کہ آپ کا مین تھیم آف دا ایسے کیا ہے، آپ اس ایسے میں کیا بتانے جا رہے. تو آپ اس ایسے میں کیا بتانے جا رہے، آپ گیس کر رہے، آپ ریکمنڈیشنز دے، آپ گیس کر رہے کہ پاکستان 2047 میں کس طرح ہوگا اور ہمارا جو کنڈیشن ہے 2047 میں وہ یوتھ کی کیا اسپریشنز کیا ہے. تو یہ آپ نے تیسری اسٹیٹمنٹ میں لکھنی ہے. صحیح ہے. پھر آپ نے تھوڑا سا ایک سینٹینس 2-3 سینٹینس آپ نے کیا کرنا ہے، کنکلوڈ کرنا ہے اس اپنے انٹروڈکشن پیراگراف کو. سیکنڈ پہ آپ جب آئیں گے تو آپ فار ایگزامپل آپ لکھیں گے جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف پاکستان. پاکستان کی جو لوکیشن ہے ایشیا میں، جو پاکستان کی لوکیشن ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ اس کی ٹریڈ امپورٹنس کیا ہے، اس کی ڈپلومیٹک امپورٹنس کیا ہے، اس کی اکنامک امپورٹنس کیا ہے، اس کی جو اس میں واٹر سپلائی جو ہے وہ کس طرح ہے، اس میں ایگریکلچر کس طرح ہے، اس میں فارسٹ کس طرح کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف پاکستان میں لکھنا ہے. کیونکہ بعد میں آپ جب یہ آپ نے کیوں لکھنا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ جب ایسے لکھتے ہیں تو آپ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو ٹاپک کی طرف یہاں پہ ہم آ رہے. صحیح ہے. لیکن جیو اسٹریٹجک نیچے میں ایکسپلین کروں گا کہ پاکستان کو ہب آف دا ٹریڈ ہونا چاہیے. صحیح ہے. نیچے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو ہب آف دا ٹریڈ بننا چاہیے 2047 میں. تو کس طرح بنے گا یہ، تو یہ اس طرح بنے گا کیونکہ اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ٹو بی ٹریڈ ہب ان دا ورلڈ. صحیح ہے.
تو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. پھر ہم نے کرنا ہے کہ مطلب جو اسٹریٹجک امپورٹنس، اس کی اکنامک امپورٹنس کیا ہے، اس کے ٹریڈ امپورٹنس کیا ہے، اس کے ڈپلومیٹک امپورٹنس کیا ہے. صحیح ہے. یہ تین آپ نے تھوڑا سا اس پہ سرچ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. پھر آپ نے تھوڑا سا ہسٹوریکلی ہم آ رہے ہیں. صحیح ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے پاسٹ 7 ڈیکیڈس پاکستان کے جو سوری یہ میں نے 7 لکھا ہے بٹ یہ 7 ڈیکیڈز ہے، بالکل 7 ڈیکیڈ ہے. دس از 7 ڈیکیڈ. تو یہ 7 ڈیکیڈس پاکستان میں کیا کچھ ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ نے تھوڑا سا لکھنا ہے. صحیح ہے. پھر آپ نے کہنا ہے مطلب پاکستان کو کس نے آزاد کیا. فاؤنڈر فادر آف پاکستان کو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. تو قائد اعظم پاکستان کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے تھے، قائد اعظم پاکستان کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے تھے. تو یہ چیزیں آپ نے کیا کرنی ادھر پہ مینشن کرنی ہے. صحیح ہے. یہ چیزیں بھی آپ نے کیا کرنی ہے مینشن کرنی ہے کہ پاکستان قائد اعظم کس طرح پاکستان چاہتا تھا، مطلب ٹریڈ پاکستان، اور جو جب پہلے ہوا ہے تو اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا. تو یہ ساری چیزیں مطلب یہ کیا اکنامکلی اسٹیبل پاکستان چاہتے تھے. تو قائد اعظم کیا پاکستان چاہتے تھے اور ہماری یوتھ آج کل کیا پاکستان چاہیں گے. تو یہ تھوڑا سا ان کا کمپیریزن ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ ہم اسے کی طرف ابھی جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس کی طرف ہم آ گئے ہیں. صحیح ہے. تو جناح پاکستان میں ایکوالٹی چاہتا تھا کا مطلب فار ایگزامپل وومن اینڈ مین اینڈ وومن اور ایکول اس طرح کا پاکستان، اور مسلم اینڈ نان مسلم اور ایکول ان دس ہوم لینڈ. لائک فار ایگزامپل ہی سیز دیٹ you are free to go to your temple, you are free to go to your mosque and other places of worship. So یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، سیکولرزم کی طرف جاتی ہے، لیکن ہم نے یہ مطلب تھوڑا سا اس پہ لکھنا ہے. صحیح. ایجوکیشن فار آل قائد اعظم چاہتا تھا. صحیح ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے پاکستان 2047 کس طرح پاکستان ہوگا 2047 میں، ہماری اسپریشنس کیا ہے اور ہوگا کس طرح. صحیح ہے. تو یہ بیسک ہیومن رائٹ ہونی چاہیے پاکستان میں. بیسک ہیومن رائٹ کون کون سی ہے؟ ایجوکیشن، فوڈ، شیلٹر، اور آج کل جو ہے انٹرنیٹ از آلسو اے بیسک ہیومن رائٹ. ان یہ فائن لینڈ میں آج کل ہو رہے میرے خیال میں، ہاں فائن لینڈ میں ہو رہے کہ انٹرنیٹ کو بھی ایز اے بیسک ہیومن رائٹ انہوں نے لیا ہے. مطلب کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو مطلب اس کے پاس بیسک ہیومن رائٹ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیٹ تو ایکوالٹی ہے نا. اگر میرے پاس نیٹ ہے تو میں ترقی کر سکتا ہوں. اگر دوسرے کے پاس نہیں ہے، اگر غریب ہے اس کے لیے بھی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ غریب کے لیے بھی بن رہی ہے، امیر کے لیے بھی بن رہی ہے. صحیح ہے. دونوں کے لیے بن رہی ہے. لیکن ابھی کیا ہے انٹرنیٹ دونوں کے پاس ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ایکوالٹی اس طرح اس کو آپ نے لنک کرنا ہے کہ ایکوالٹی، تو ایکوالٹی کس طرح، ایجوکیشن فار آل کس طرح، مطلب انٹرنیٹ کو آپ نے لنک کرنا ہے ادھر سے. صحیح ہے. فوڈ بھی ہر کسی کے پاس کے لیے ہونا چاہیے، مطلب کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ جو ہو رہے ہیں نا، تو فوڈ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے. ہیلتھ تو ہیلتھ 2047 میں آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کس طرح ہونی چاہیے، آپ کے ہسپتال کی کنڈیشنز کس طرح ہونی، سرکاری ہسپتال میں کیا ہونا چاہیے، آپ کیا دیکھنا چاہتے، پرائیویٹ ہسپتال کو کس طرح مطلب وہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ آپ صحت کارڈ پہ پرائیویٹ میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا جو صحت کارڈ کا جو پروسیس ہے یہ بھی آپ لوگ ادھر پہ کر سکتے ہیں کہ آپ صحت کارڈ کو اس طرح چلائے. صحیح ہے. کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور آئیڈیا ہے صحت کارڈ سے اچھا آئیڈیا ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. تھرڈ ون ہے انٹرنیٹ، جو میں نے بتا دیا کہ انٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس بیسک ہیومن رائٹ نہیں ہے. صحیح ہے. آئی ٹی سکلز ہونے چاہیے کیونکہ دنیا کیا ہے، ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمارے پاس آئی ٹی سکل نہ ہو تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو آپ نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ایجوکیشن تعلیم کو آپ فری کرے. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ریڈی ہونا چاہیے. جیسے اس طرح 2020 میں ایک ایسے آیا تھا سی ایس ایس کے ایگزام میں کہ اس پاکستان ریڈی فار ڈیجیٹلائزیشن. صحیح ہے. تو اس طرح کا مطلب پاکستان کو آپ ریڈی دیکھنا چاہتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف یا نہیں دیکھنا چاہتے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. صحیح ہے. ریڈی ٹو کمپیٹ مطلب دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن پہ ہم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. ایکوالٹی پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پاپولیشن گروتھ کو ہم کم کریں گے. ابھی جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے یہ تک بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نا، تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس کو ہم 2047 میں کم کریں گے تو ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہو وہ زیادہ ہوگی. صحیح ہے. تو ہم اور زیادہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہم سیونگ زیادہ کریں گے. جب ہم سیونگ کریں گے تو ہم کمپیٹ کریں گے. صحیح ہے. پھر
اچھا یہ تو ہو گیا پاکستان کو تو آپ ادھر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کس طرح آپ کریں گے؟ یوتھ کی تو یہ اسپریشنز ہے، لیکن یہ اسپریشنز کو ہم کس طرح لوگوں پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ گورنمنٹ کرے گی نا. تو پھر اس کے لیے میں نے جو آؤٹ لائن بنائی ہے وہ ہے گورنمنٹ ریفارمز. گورنمنٹ ریفارمز بنائے گی، مطلب ریفارمز دیں گی. فری ہائر ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کو اگر گورنمنٹ فری کرے تو ہر کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہوگا، ہر کوئی ایجوکیٹڈ ہو تو ہر کوئی کمپیٹ کرے گا. صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں انویسٹ ان ہیومن کیپٹل. ہیومن کیپٹل پہ ہم نے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، باقی مطلب ساری چیزوں کو ہم نے اس طرح اتنا نہیں ہے جتنا ہیومن کیپٹل کو ہم نے. پاپولیشن گروتھ کو ہم نے تھوڑا سا ریڈیوس کرنا ہے. صحیح ہے، اویئرنیس ابھی ریڈیوس کریں گے تو اس میں آپ لوگ لکھیں گے کہ ریڈکشن کے لیے ہمارے پاس پروسیس تو یہ نہیں ہوگا نا. لیکن جب ہم ریڈیوس کریں گے تو ہم جو ہماری جو سوری ٹو سے، لیکن جو ہماری ریلیجیس پیپل ہے یہ زیادہ تر اس بات پہ یقین نہیں کرتے. صحیح ہے، تو ہم نے ان کو بھی لینا ہے، چلنا ہے ساتھ میں، اور ایک سوسائٹی سی بنانی ہے. تو اس پہ اس طرح ہم امیر لوگوں کے تو ابھی آج کل ہم دیکھیں دو دو تین بچے ہوتے، لیکن سارے کام تو ادھر ادھر جو نیچے والا طبقہ ہے نا ادھر سے خراب ہے. تو اس میں بھی اویئرنیس لانی چاہیے. صحیح ہے. اچھا، ٹرانسفارمنگ پاکستان اکانمی. پاکستان اکانمی کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح ہے. بزنس انوائرمنٹ. بزنس انوائرمنٹ کو آپ نے اس طرح بنانا ہے کیونکہ آج کل جو ہماری بزنس اکانومی بزنس کلاس ہے نا اس پہ بھی دو تین چیزوں کا، دو تین لوگوں کا وہ ہولڈ ہے. صحیح ہے. وہ چاہے تو ہر چیز بدل سکتا ہے، ہر منسٹر بدل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے ہم نے ختم کرنی ہے. تو جب ختم ہو جائے گی جو نیچے کلاس جو مطلب جو ویل اسکلڈ پیپل ہوں گے وہ اوپر جائیں گے نا. جو پیسے والے ہوں گے وہ اس کے پاس تو اسکل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ خود اس کا ہولڈ ہوتا ہے، وہ چاہے جو بھی کر سکتا ہے. صحیح. ٹریڈ اوپنسز بھی ہم کریں گے. صحیح ہے. اور ٹریڈ ہب ہم نے بننا ہے. صحیح ہے. مطلب ہماری جو سی پی ایک ہے یہ بھی آپ ڈال سکتے ہو ادھر کے سی پی ایک کو ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے. صحیح ہے. اس کو اور بھی امپروو کرنا ہے. آپ کے پاس جتنے بھی سارے وہ ہے آئیڈیاز ہے وہ آپ پٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ جس میں آؤٹ لائن ہے. صحیح ہے. ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ مطلب ہم نے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے اسے پے کرنا ہے. پے کریں گے تو والدین پہ زیادہ بوجھ نہیں ہوگا. والدین پہ بوجھ نہیں ہوگا تو والدین سیونگ کریں گے. سیونگ کریں گے تو وہ مارکیٹ سے کچھ چیزیں بھی لیں گے. مارکیٹ سے لیں گے تو وہ جو سرکولیشن ہے نا اکانومی کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سرکولیشن ہوتا ہے. مطلب ایک یہ پیسہ ہے، یہ آج آپ کے پاس ہے تو آپ فار ایگزامپل جاتے ہیں ہوٹل میں، آپ جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں. صحیح ہے. کھانا کھاتے ہیں تو وہ پیسہ کدھر چلا جاتا ہے؟ ہوٹل کے پاس چلا جاتا ہے. ہوٹل والا کس کو دیتا ہے؟ کسائی کو دیتا ہے. کسائی والا کس کو دیتا ہے؟ وہ کہیں کسی اور کو دے دیتا ہے. صحیح ہے. کوئی اور چیز بازار سے لیتے ہیں، وہ پیسہ پھر کہاں آ جاتا ہے؟ بینک میں آ جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے وہ پیسہ آپ کے جیب میں واپس آ جاتا ہے. تو جب یہ سرکولیشن سٹاپ ہوتی ہے تو پھر اکانومک مطلب انسٹیبلٹی آتی ہے. تو یہ کبھی سٹاپ نہیں ہوتی. صحیح ہے. اور پھر آپ نے نیچے کنکلوژن تو آپ کو اسے کا پتہ ہوگا کہ اسے کے کنکلوژن میں ہم اپنی ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں، اور ہم تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس طرف جائیں گے. صحیح ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کو ڈرانا وہ بھی ہے. صحیح ہے. تو آپ کا اس سے ادھر پہ کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ.